بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن کہتا ہے بے شک تنگی کے بعد کشادگی ہے، بے شک تکلیف کے بعد راحت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا کے سوا کوئی چیز تقدیر کو نہیں ٹالتی اور نیکی کے سوا کوئی چیز عمر میں اضافہ نہیں کرتی۔ اگر نماز پڑھنے والوں کو علم ہو جائے کہ کیسی رحمتوں نے اسے گھیر رکھا ہے تو وہ کبھی سجدے سے سر نہ اٹھائے۔ غم آدھا بڑھاپا ہے، جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اسے خوب آزماتا ہے۔ بس تم صبر کرنا، کیونکہ صبر کرنے والوں کی منزل جنت ہے۔ ضمیر انسان کے اندر خدا کی پوشیدہ مگر واضح آواز ہے۔ تمہاری اصل ہستی تمہاری سوچ ہے، باقی صرف ہڈیاں اور گوشت ہے۔ جب دنیا والے تمہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں تو یہی بہترین وقت ہے سجدے کا۔ تمہاری پریشانیاں تمہاری بے ادبی اور ناشکری سے جڑی ہوئی ہیں۔ ناشکرا انسان ہر حال میں پریشان رہتا ہے اور شکر گزار بندے کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ جس شخص نے اپنے راز کو چھپائے رکھا وہ جلد کامیابی کی منزل تک پہنچے گا۔ اگر دنیا فتح کرنا چاہتے ہو تو اپنی آواز میں نرم لہجہ پیدا کرو، اس کا اثر تلوار سے بھی زیادہ ہے۔ اپنی دلیل کو مضبوط بناؤ، ورنہ اونچی آواز تو گدھے کی بھی ہوتی ہے۔ خاموشی سیکھو جیسے گفتگو سیکھتے ہو۔ جو شخص کوشش کرتا ہے اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں۔ 99% لوگ اس 1% کے ملازم ہوتے ہیں جس نے ہمت نہیں ہاری ہوتی۔ کسی شخص سے کوئی توقع مت رکھو، کبھی بھی مایوس نہیں ہوگے۔ 10 میں سے 9 برائیاں اور تکالیف صرف سستی سے پیدا ہوتی ہیں۔ ایک دفعہ ایک گھوڑے اور گدھے میں آسمان کے رنگ کو لے کر بحث شروع ہو گئی۔ گھوڑے نے کہا آسمان کا رنگ نیلا ہے، جبکہ گدھا اس بات پر اڑا ہوا تھا کہ آسمان کا رنگ کالا ہے۔ دونوں فیصلے کے لیے قاضی کے پاس پہنچے۔ قاضی نے جب دونوں کی بات سنی تو قاضی صاحب نے فیصلہ دیا کہ گھوڑے کو گرفتار کر لیا جائے۔ گھوڑے نے حیران ہو کر کہا قاضی صاحب آپ بھی جانتے ہیں کہ آسمان کا رنگ نیلا ہے، تو پھر یہ کیسا فیصلہ کیا آپ نے؟ قاضی صاحب نے کہا تمہیں سزا اس بات پر نہیں سنا رہا کہ آسمان کا رنگ نیلا نہیں ہے، بلکہ تمہیں اس بات پر سزا سنا رہا ہوں کہ تم نے گدھے سے بحث کیوں کی۔ زندگی کے 3 اصول بنا لو، اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو، اسے کبھی مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہو، اس سے کچھ بھی نہ چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہے۔ بہترین مال وہ ہے جو جیب میں ہو دل میں نہ ہو، اور بدترین مال وہ ہے جو جیب میں نہ ہو دل میں ہو۔ مال کی مثال پانی کی ہے، کشتی کے چلنے کے لیے پانی ضروری ہے، مگر کشتی جب چلتی ہے جب پانی کشتی کے نیچے ہوتا ہے، اور اگر نیچے کی بجائے پانی کشتی کے اندر آ جائے تو یہی اس کے ڈوبنے کا سبب بن جائے گا۔ درویشوں کے علاوہ دنیا کے باقی لوگ بچوں کی مانند ہیں جو دنیا کے کھیل میں مگن ہیں۔ ماں باپ کے ساتھ آپ کا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے تو آپ ہیں، لیکن آپ کی اولاد آپ کو پڑھ کے سناتی ہے۔ غمگین نہ ہو، جو بھی تو کھو دیتا ہے اسے کسی نہ کسی اور نعمت کی صورت میں واپس پا لیتا ہے۔ ہر فرد کسی خاص مقصد کے لیے پیدا ہوتا ہے، اس مقصد کے حصول کی خواہش پہلے سے ہی اس کے دل میں رکھ دی جاتی ہے، ملکیت غلام بنا دیتی ہے۔ دنیا کو کم حاصل کرو، زندگی آزادانہ بسر ہوگی۔ جس سے تم نفرت کرتے ہو اس سے ہوشیار رہو۔ آنکھ دل کا دروازہ ہے، آنکھ بند کر لو تمام آفتوں سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ مجھے نئے کپڑوں میں دفن نہ کیا جائے، نئے لباس کے مستحق وہ ہیں جو زندہ اور برہنہ ہیں۔ وہ شخص نہایت بدبخت ہے
جو خود تو مر جائے لیکن اس کا گناہ نہ مرے۔ گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔